ہمیں جب بھی کسی سے عقیدت ہو، محبت ہو، تو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ کا جو مہمان ہے اس کی سہولت کس میں ہے. میں بھی لائن میں کھڑا ہوا تھا نا، لاہور سے ابھی پہنچ رہا ہوں میں، تو ایئرپورٹ پہ لائن میں تو کوئی صاحب لائن توڑ کے بیچ میں گھس گئے. تو کسی بندے نے کہا کہ غصے میں کہ پاکستان ہے، یہی مصیبت ہے یہاں. وہ کہیں یورپ سے آئے ہوئے تھے یا امریکہ سے. تو ظاہر ہے اس بندے نے غلط کیا، لائن توڑ کے بیچ میں کیوں گھسا بھائی؟ بہت برا عمل لگتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو جب دینداروں میں ہوتی ہیں تو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے. لوگ بھی کہتے ہیں کہ ان کو دیکھو ویسے صبح و شام باتیں اچھی کرتے رہیں گے، اللہ رسول داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اور یہ آداب ہے نہیں کہ میرا حق نہیں ہے تو میں تھوڑا سا انتظار کر لوں. بھائی لائن میں جو نمبر آئے گا تو میں بورڈنگ کے لیے نا. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی اس کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے کہ اس حدیث کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں انسان تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے. انسان تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے. ہم حیران ہوتے تھے کہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کہہ رہے جب بھی کسی کو پرکھتے ہیں نا، بہت زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں تو سب کچھ مل جائے گا، انسان کا بچہ مارکیٹ میں نہیں ملے گا. یعنی ان کے بات کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. انسان کے بچے ملنا بہت مشکل ہے. ہر جگہ میں آگے، مجھے جناب وہ پہلے بورڈنگ ہے. بھائی سب کھڑے میں، تم بھی کھڑے ہو جاؤ یار. تم المسلم من سلم المسلمون، نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. دیکھو میں اپنا ایک چھوٹا سا معمول بتاتا ہوں. میں جب جاتا ہوں کہیں بھی ایئرپورٹ پہ یا کہیں بھی، میرے اب جاننے والے بہت ہو گئے ہیں. میں کبھی بھی نہیں کرتا کہ لائن توڑ کے اپنے تعلقات کی بیس پہ آگے گھس جاؤں. میں امیگریشن میں بعض دفعہ لمبی لمبی لائن لگی ہوتی ہے، لیکن میرے ساتھ ہوتا کیا ہے، امیگریشن آفیسر عقیدت محبت میں زبردستی مجھے آگے لے آتے ہیں. میں منع کر رہا ہوتا ہوں یار مجھے چھوڑ دو یہیں پہ. اس میں جو بعض دفعہ لوگ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ دیکھو مفتی صاحب ہم لوگ بیوقوف ہیں، لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ مولانا صاحب آگے جا رہے ہیں. زیادہ تر تو نہیں کرتے باتیں، ایک آدھ لائن میں کوئی نہ کوئی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ میں ویسے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کبھی آپ دیکھیں نا کہ لائن لگی ہوئی اور مجھے کوئی بندہ بازو سے پکڑ کے لے کے جا رہا ہے کہ نہیں جی پہلے آپ کے پاسپورٹ پہ اسٹیمپ لگا دیں، یہ اس پہ میں خوش بالکل بھی نہیں ہوتا. یہ گن پوائنٹ پہ میرے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، مجھے بالکل بھی اس پہ خوشی نہیں ہو رہی ہوتی. اب اس سے لڑنا بڑا اس کی بے احترامی ہوتی ہے. اگر آپ زیادہ لڑو نا کہ نہیں میں لائن میں ہی کھڑا ہوں گا، تو وہ کہہ رہا ہے میں آپ کو گھسیٹ رہا ہوں، آپ آؤ ادھر، آپ یعنی میری انسلٹ کر رہے ہو. بعض دفعہ یہ لگتا ہے. سعودی عرب میں ہم ایک دفعہ گئے تو لائن میں لگا ہوا ہوں میں، الخبر جانا تھا. وہاں بھی ایسا ہی ہوا. وہ کوئی عربی امیگریشن آفیسر تھا، اس کے پاس کسی کا فون آ گیا، مفتی طارق مسعود صاحب لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کو آگے بلا لو. اب وہ عربی لوگ بھی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم پاکستانی پہلے جا رہے ہیں، ہمیں پہلے جہاز میں بٹھایا جا رہا ہے. مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے برا لگ رہا ہے یہ عمل کہ یار ہمیں کیا تکلیف ہے یار، تھوڑی دیر ہم لائن میں کھڑے ہو جائیں گے. تو میں اس لیے یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ کبھی ایسا ہوتا دیکھ لیں تو یہ نہیں کہنا کہ مفتی صاحب لاء کو فالو نہیں کر رہے. وہ سمجھ لینا کہ میرے ساتھ گن پوائنٹ پہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے. باقی کبھی کبھار لاء تو ہر آدمی توڑ دیتا ہے، غلط ہے لاء توڑنا. مولانا اشرف علی تھانوی اس حدیث کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. دیکھو اب نیت کر لو، ہم سب نے نا انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارنی ہے. اس سے خدا کی قسم بڑی مزے کی زندگی ہوتی ہے.
تھوڑے دن لگتے ہیں لیکن لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت بحال ہو جائے, عزت بہت ہونے لگتی ہے آپ کی, تھوڑے دن لگتے ہیں. آج ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ میرے قول اور میرے عمل سے دوسروں کو تکلیف ہو. اب اسی میں ایک اور چیز ہے, جب کوئی آپ کے یہاں مہمان بن کے آتا ہے, آپ اس کا اکرام اتنا نہ کرنا شروع کر دیں کہ اگلا ٹینشن میں آ جائے, اگلا ٹینشن میں آنا شروع ہو جائے. کھانا سامنے لا کے رکھ دیا, ایک دفعہ کھا لیں بھائی, بہت زیادہ 2 دفعہ کھائیے نا بس, اس سے زیادہ مت پوچھو. یہ کوئی اخلاق نہیں ہے, یہ جہالت ہے, یہ پینڈو پن ہے. اور زیادہ میں کیا بولوں اس کو, یہ پینڈو پن ہے کہ آپ کھا کیوں نہیں رہے, آپ کھائیے نا, یہ کھائیے نا, وہ کھائیے نا. یہ پینڈو پن ہے, پڑھے لکھے لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہم کسی شہر میں گئے, میرا مقصد اپنے حالات بیان کرنا نہیں ہے, میرا مقصد ہے کہ ہم سب سیکھیں نا یہ چیزیں. اب کسی نے مجھے کہا کہ بھائی آپ ہمارے یہاں ٹھہریے, ایک دفعہ کہہ دیا, بہت شکریہ آپ کا, بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں ہوٹل کے خرچے سے بچا لیا, اپنا گھر پیش کر دیا رہنے کے لیے, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, میں بڑی دعائیں دیتا ہوں. دوسری دفعہ دوبارہ کہہ دیا آپ نے کہ بھئی آپ کہاں ٹھہریے گا, ہمارے یہاں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ مفتی صاحب نے اوپر سے بولا ہو. 2 دفعہ کہہ دیا, مفتی صاحب بالکل کھلے دل سے کہہ رہا ہوں, بڑی خوشی, بہت اچھا لگا, بڑی نوازش. بہت زیادہ کہنا ہے, تیسری دفعہ بھی کہہ دیں آپ, مفتی صاحب آپ ہمارے یہاں ٹھہریے. مفتی صاحب نے کہہ دیا بھائی نہیں یار. چوتھی دفعہ کہا نا, پھر سمجھ رہے ہیں, میں تو کچھ نہیں کرتا لیکن دل چاہتا ہے کہ اب کیا ہے اس کا, اب جو ہے نا زیادہ ہو گئی ہے. لیکن لوگ صرف اتنا نہیں کرتے, پتہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ یہ کرتے ہیں کہ صاحب آپ آ گئے, آپ نے مثال کے طور پر فیصل آباد آنا تھا, یا لاہور آنا تھا, یا آپ نے اسلام آباد آنا تھا, یا آپ نے کوئی ایسی جگہ ہونا جہاں سیالکوٹ جانا تھا فرض کر لو. اب فون آئے گا, آپ پہنچ گئے. بھائی آپ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو, میں پہنچ گیا, یہ میرا ذاتی معاملہ ہے, میں کہیں جا رہا ہوں. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, صرف میرے ساتھ نہیں ہوتا. یہ ایٹیٹیوڈ ہم سب کو سیکھنے چاہیے کہ کیوں کسی کو تنگ کر رہے ہو. بھائی مجھے پتا چلا تھا مفتی صاحب آپ سیالکوٹ آ رہے ہیں, پہنچ گئے, جہاز میں بیٹھ گئے. یار آپ کو میں نے تو نہیں بتایا کہ میں سیالکوٹ آ رہا ہوں, آپ کو خود سے پتا چل گیا نا, تو نالج میں اضافہ ہو گیا. اور آپ نے ہمیں گھر کی پیشکش بھی دی, دل سے, میرے واقعی دل سے دعائیں نکلتی ہیں, اوپر سے نہیں میں دعا کر رہا ہوتا. یار آپ نے, اب اینڈ تک نا رننگ کمنٹری نہیں ہوتی ہے, رننگ کمنٹری, سلیم اللہ سے گیند کلیم اللہ کے پاس ہاکی, ان کو اب پوری خبریں بتاؤ. اب میں پہنچ گیا ہوں, اب میں ایئرپورٹ سے اتر رہا ہوں, مفتی صاحب میرا گھر حاضر ہے. بھائی آپ نے بتا دیا تھا 3 دفعہ آپ کا گھر حاضر ہے, صاحب میں آ رہا ہوں لینے کے لیے, کوئی ضرورت تو نہیں ہے. پہنچ گئے نا, خیریت سے ہیں, واپسی کب ہے. بھائی آپ ہماری پھپھو کے بیٹے ہو, ہماری ممانی کے بیٹے ہو, کون ہو؟ سمجھ رہے, آ رہی ہو. دیکھو میری ذات تو ایک ذات ہے نا, ہم تو ٹہلا بھی سکتے ہیں کسی کو. مقصد یہ ہے کہ یہ من حیث القوم, ہماری قوم کا مسئلہ ہے یہ, اور اس کو اخلاق سمجھتے ہیں. یہ اخلاق نہیں ہے, جہاں اخلاق ہونے چاہیے وہاں ہے نہیں. صحیح ہے نا, جو اخلاق ہونے چاہیے وہاں ہے نہیں. تو یہ محبت نہیں ہوتی, یہ ٹینشن ہوتی ہے. تو یہ اچھا نہیں ہوتا, بار بار پوچھنا. خاندانی لوگوں کی علامت ہوتی ہے, وہ دیکھتے ہیں یار محبت. اچھا پھر جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا, ایک دفعہ پوچھ لیتے ہیں, پھر دل چاہتا ہے کہ ان کے گھر جائیں ہم, کہ یہ پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ ٹینشن دینے والا نہیں ہے. ملتان میں ایک صاحب ہیں, اتنے خاندانی آدمی ہیں, اتنا مزہ. میں جب بھی ملتان جاتا ہوں ان کے گھر ٹھہرتا ہوں میں, اور میں نے ان کو بولا, میں نے کہا یار بہت کم لوگ ایسے خاندانی نظر آتے ہیں ہمیں. کہیں ہم سفر پہ جا رہے ہوں نا, راستے میں ملتان میں اسٹے ہوتا ہے, تو میں ان کو کال کرتا ہوں, میں آ رہا ہوں, ذرا اپنے گھر میں اوپر والا پورشن خالی کر دیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب. کسی کو کانوں کان خبر نہیں دیتے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اوپر پورشن خالی کیا, پوچھتے ہیں آپ کے ساتھ اکیلے ہیں یا بندے ہیں یا فیملی ہے. ہاں بھائی, یہ بھائی آپ کا روم تیار ہے. پھر پتہ ہے کیا کرتے ہیں, اب جیسے رات کو 2 بجے میں پہنچ رہا ہوں, تو کہتے ہیں مجھ صاحب میں سو رہا ہوں, یہ کمرہ آپ کا خالی ہے, آپ نے سیدھا اس گیٹ سے اوپر جا کے آرام کرنا ہے, صبح ناشتے پہ ملیں گے. کتنی خوشی ہوتی ہے یار, کیونکہ یہ بھی تو میرے لیے ٹینشن ہے, ایک بندہ میری وجہ سے جاگا ہوا ہے.
ابھی میں اسلام آباد سے آ رہا تھا، رات 2-2:30 بجے پہنچا نا ملتان میں، چند پچھلے مہینے کی بات ہے. تو انہوں نے فون کیا کہ مصعب مجھے دیر ہو گئی ہے، صبح آفس بھی جانا ہے، تو آپ کا روم اوپر ہم نے پورشن خالی ہے، آپ اوپر آرام سے سو جائیے گا، یہ گیٹ ہے، اس کو جو بھی ملازم ہے یا کوئی بھی ہے اس کی چابی ہے، اوپر آرام کریں آپ. صبح ناشتے پہ جب آپ صبح اٹھیں گے تو کال کر لیے گا. میں نے کہا، میں نے دوستوں سے کہا اٹ از کالڈ خاندانی. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب بیان میں قصے لے کے بیٹھ گئے. دیکھو وہ بیان ہم بیان کرتے کیوں ہیں؟ عمل سیکھنے کے لیے کرتے ہیں نا، کہ اسلام ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اس لیے کرتے ہیں نا بیان. تو جتنے واقعات سے انسان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے اتنا کسی چیز سے سیکھنے کا موقع نہیں ملتا. قرآن نے بھی تو واقعات کتنے بیان کیے ہیں. لقمان علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ. مشرکین مکہ بھی بولتے تھے قصے سنا رہے قرآن. او بھائی وہ قصے برائے قصے نہیں ہیں، ان قصوں میں کیا ہے؟ سبق ہے. میں کوئی ایسے قصے تھوڑی سنا رہا ہوں کہ ولاگ بنا کے میں واش روم میں بیٹھا ہوا ہوں، اب میں صبح نانی کے جا رہا ہوں، میں ماموں کے جا رہا ہوں. یہ والے قصے دیکھ رہے ہیں لوگ. وہ قصے جن میں کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے وہ سننے کو بھی تیار نہیں ہے، اور ان پہ کہتے ہیں مفتی صاحب اتوار کے بیان میں کیا سنا رہے ہیں؟ قصے. تو یہ امانت میں خیانت ہوگی اگر میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کروں گا، کیونکہ لوگ آتے ہیں سیکھنے کے لیے نا. تو سکھانا ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اور اس نیت سے تاکہ مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے. تو کتنے خاندانی. ایک اور خاندانی کام انہوں نے کیا کیا، اب ہم جب پہنچے تو فجر پڑھ کے پھر ہم سوئے نا، رات بہت دیر ہو گئی. تو 11-11:30 بجے میں اٹھا ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ بھئی میسج بھیجا ہوا تھا کہ ناشتے کے لیے فلاں بندے کے ذمے ہے، اگر تو اس کو آپ کہہ دیے گا. اچھا بھائی ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو پھر فون کیا، آپ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب مجھے آفس کی دیر ہو رہی تھی، تو اب آپ میرا انتظار کریں گے تو آپ کو آگے دیر ہو جائے گی. تو اگر آپ چلے جائیں اپنی سہولت دیکھیں آپ، کیونکہ کراچی پہنچنا ہے نا. صبح 11 بجے نکلیں گے ٹاپوں ٹاپ تو رات 12-2 بجے تک کراچی ہم پہنچیں گے. انہوں نے کہا آپ کو دیر ہو سکتی ہے، لہذا کوئی بات نہیں، پھر مل لیں گے کبھی، تو آپ اپنے سفر کو فوکس کریں. اب ایسے آدمی سے خدا کی قسم ملنے کا دل چاہتا ہے. میں نے کہا میں آپ سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، آپ اپنے آفس کی لوکیشن بھیج دیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ نہیں کہ میں آ رہا ہوں آپ کہاں ہیں. میرے لیے بھی ٹینشن ہے، پتہ نہیں 1 گھنٹے میں پہنچے گا بندہ، 2 گھنٹے میں پہنچے گا، ہمیں وہاں دیر ہو رہی ہے. میں نے ان سے کہا آپ سے میں مل کے جاؤں گا، کیونکہ غیر اخلاقی حرکت ہے یار. ایک آدمی نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کے لیے ناشتے کا انتظام کیا، اور دوبارہ پتہ نہیں کب ملاقات ہو اور ہم اس سے ملے بغیر چلے جائیں. تو میں نے کہا دیکھیں میری بھی سہولت اس میں، اب آپ گھر دوبارہ آئیں گے کام کاج چھوڑ کے، آپ کا بھی نقصان ہے. آپ ایسا کریں آفس کی، ہم نے تو نکلنا ہی ہے نا روڈ پہ ملتان میں، تو ہم آپ سے ملتے ہوئے نکل لیں گے. تو میں نے ان سے کہا لوکیشن بھیج دیں. ناشتہ کیا ہم نے، دبا کے پھوڑا، پراٹھے وراٹھے پھوڑے. میرے ساتھ 2-4 اور علماء تھے، انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے لوکیشن بھیج دیتا ہوں. کہہ رہے نہیں آپ کو جلدی ہے. میں نے کہا نہیں مجھے اتنی جلدی بھی، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے نا، تو میں آپ سے مل کے جاؤں گا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی دوسرے کو سہولت دیتا ہے نا تو پھر اس کا خود دل کرتا ہے کہ یار ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے. انہوں نے اپنے آفس کی لوکیشن بھیج دی. ہم پہنچے لوکیشن پہ، ملے جی، حلوے کو آرڈر کر دیا. اب میری طبیعت پہ بوجھ، ملتان کا سوہن حلوہ نا. اب میں نے کہا لے بھائی ملتان کا سوہن حلوہ کھانا بھی پڑے گا. آپ کو پتا ہے وہ کتنا ہیوی ہوتا ہے. اب ہم نے کیا اتنا ہیوی ناشتہ، اب یہ عقیدت محبت میں کیا منگوا رہے ہیں؟ ملتان کا سوہن حلوہ. اور پنجاب کے لوگ کھلائے بغیر چھوڑتے نہیں ہیں. میں نے کہا لے بھائی، آخر میں انہوں نے کیا مار دیا؟ فاؤل. یہ لاسٹ میں نو بال جا رہی ہے، آخری اوور اچھا نہیں ہے، اب کھانا بھی پڑے گا. تو میں نہیں کھاتا بے وقت چیزیں، میری عادت نہیں، پیٹ خراب ہوتا ہے سفر میں، اور کھاتے رہو بس آلتو فالتو پڑتے رہو. خیر میں نے کہا اب اتنا انہوں نے اکرام کیا تو اتنا تو چلتا ہے. مجبوری میرے دماغ گھوم رہا ہے نا، حلوہ کھانا پڑے گا یا اللہ، حلوہ کھانا پڑے گا. وہ سوہن حلوہ تو میرے ہضم ہی نہیں ہوا کبھی آج تک. اللہ کا فضل ہے یہاں پھر پتہ چلا نو بال نہیں ہے. انہوں نے حلوہ منگوایا تھا پیک، گاڑی میں رکھوا دیا کہ بھئی یہ گفٹ ہے. شکر ہے. ہم نے کہا اللہ تو نے اس مصیبت سے مجھے کب کبھی طاری ہو گئی کہ یہ حلوہ مجھے کھانا پڑے گا. تو میں بیٹھا ہوا ہوں، حلوہ کہاں گیا نا. تو پتہ چلا وہ گارڈوں نے بتایا کہ وہ انہوں نے پیک رکھ دیا، آپ کے لیے گفٹ بھیجا، گاڑی میں پہلے رکھ دی ہے. کتنی خوشی ہوئی یار، ایسے خاندانی آدمی.
یہ مقصد سنانے کا یہ ہے اس پوری تفصیل کہ خاندانی بنو، نہ خود ٹینشن لو نہ دوسرے کو ٹینشن دو۔ اور ایک بات اور بھی بہت اچھی طرح یاد رکھیں، مہمان کو بھی چاہیے میزبان پہ کبھی بوجھ نہ بنے، مہمان کو چاہیے میزبان پہ کبھی بوجھ نہ بنے، تو اس میں بھی بہت ریلیکس ہو انسان۔ ہمیں ایسا مہمان اچھا لگتا ہے جو آ کے نا میرے مہمانوں کا میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں، وہ میرے پاس آ گئے مہمان بن کے، میں نے انہیں کہا کہ کبھی کراچی آؤ یار ہمارے یہاں، بڑی پرانی دوستی ہے۔ اب جب وہ مہمان بن کے آئے نا، میری ملاقات ہوئی، السلام علیکم، میں نام نہیں لوں گا، وہ بیچارہ بولے گا کیا حال ہے بھائی، خیریت، ماشاء اللہ زبردست، اور سناؤ، آ گئے ماشاء اللہ، دفتر میں بیٹھو۔ اس کے بعد ہم بھول گئے کون آیا ہوا ہے، ہمارے تو 20 کام ہے بھائی، بھول گیا، نہ رات کا پتہ بیچارے نے کیا کھایا ہے، نہ صبح ناشتے کا پتہ۔ ابھی ایک اور مہمان صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ۔ تو لیکن مجھے پتا تھا کہ اس کو برا نہیں لگے گا، کیونکہ اگر مجھے پتا ہوتا ہے نا یہ ناک پہ مکھی بٹھانے والا آدمی ہے تو میں مہمان بناتا ہی نہیں۔ سمجھنے کہ نہیں سمجھ رہے بھائی، ہمارے پاس کدھر ٹائم ہے یار، اگر ہم اس طرح مہمانوں کو بٹھاتے رہیں ہم تو مہمان گیری میں ہی بیڑا غرق ہو جائے گا ہمارا، دنیا میں اور کوئی ہمارا کام رہے گا ہی نہیں۔ تو پہلے سے پتا ہوتا ہے خاندانی مہمان ہے، آ جا بھائی تو، یہ وہ نہیں ہے، نازک مزاج آدمی نہیں ہے۔ ہاں آپ کے کوئی قریبی ریلیٹیو ہوں، ماموں چاچے، وہ ایک الگ بات ہے، یہ کوئی آپ کے استاذ ہوں، بزرگ ہوں، نارملی جو دوست احباب ہوتے ہیں، تو وہ آ کے بیٹھ گئے، نہ ناشتے کا ہوش ہے، نہ ڈنر کا ہوش ہے، نہ لنچ کا ہوش ہے، کوئی پتہ ہی نہیں، بیچارہ خود ہی پل رہا تھا۔ بہت اچھا، جب بھی میں باہر آتا مجھے ملاقات ہو جاتی، گپ شپ لگا لیتے، پھر بھول جاتا کوئی مہمان آیا ہوا ہے۔ ایک ہفتہ وہ رہا یہاں رہا ہے، اور اس کا اتنا دل لگا، وہ 15 دن آیا، ایک ہفتے کے لیے تھا، 15 دن رہا وہ، اور مجھے کہہ رہا میں دوبارہ آؤں گا۔ میں نے کہا اس طرح سے آپ 100 دفعہ آؤ۔ جب میرا موڈ ہوا ہوٹل پہ لے جا کے کھانا کھلا دیا، جب موڈ ہوا گھر والوں سے بول دیا ایک دوست آیا ہوا بھائی ذرا اچھا سا کھانا بنا دو۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، نہ ٹینشن لو نہ ٹینشن بولو نہ دو۔ تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو نا اپنی زندگیوں میں اسی قسم کی تکلفات سے پاک زندگی گزارنی پڑے گی۔ اپنی زندگیوں میں یہ تکلفات ہمیں کیا کرنے پڑیں گے، نکال لیں، ورنہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتے، سوائے تکلفات ہی میں لگے رہو گے ساری زندگی، کوئی کام نہیں کر سکتے دنیا میں۔ ہم لوگ جو ویلے ہیں نا، پاکستانی قوم کے بارے میں مشہور ہے، وہ کیا ہوتی ہے، ویلی قوم ہے نا، تو وہ ہے ہی اسی وجہ سے۔ تو ویلے بن کے مت رہو بھائی، اپنے آپ کو کارآمد بناؤ، کارآمد زندگی گزارو۔ ابھی جو میرے جو غصہ ہے نا پورا نکلا نہیں ہے، وہ میں نے واقعہ سنایا نہیں، وہ صاحب سمجھ جائیں گے جن کی بات ہو رہی ہے، جس شہر میں گیا وہاں کا واقعہ یہ، تو وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے، اس لیے میں اس کو بڑی مشکل سے نا بریک لگا کے رکھا ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو زیادہ بے اکرامی ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ نکلا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جب بھی کوئی بندہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، ایسے ہی جا کے نہ بیٹھ جاؤ اس کے ساتھ اور گپ شپ لگانا نہ شروع کر دو، وہ کسی کام میں مشغول ہے بھائی، وہ آپ کی طرف توجہ کرے گا، پھر 20 کام اس کے رہ جائیں گے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے گھر کوئی مہمان آئے نا، سب سے پہلے اس کو واش روم کا پتہ بتاؤ۔ سب سے پہلے کیا بتاؤ اس کو؟ واش روم۔ وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ مہمان کو قضائے حاجت کا تقاضا ہوتا ہے، وہ میزبان سے شرم کی وجہ سے کہہ نہیں رہا ہوتا، کہ میزبان بولے گا کہ آتے ہی بیت الخلا ہے بھائی یہ ہوتا ہے بعض لوگوں میں۔ سب سے پہلے اس کو کیا بتاؤ بھائی، یہ کیا ہے، یہ واش روم ہے۔ تو ان حقیقی راحت کا خیال کرنا چاہیے کہ سامنے والے کو حقیقت میں خوشی اور راحت کس میں ہے، یہ خلاصہ ہے پوری بحث کا۔